السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس بہشتی زیور کے حصے کو ضرور سنیں اور پورا سماعت ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ عقیدوں کا بیان۔ عقیدہ اس کو بولتے ہیں جو ہمیں دل سے یقین کرنا ہوتا ہے۔ کیا؟ دل سے یقین کرنا ہوتا ہے، اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں پہ اگر ہمارا ایمان ہوگا تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر ان چیزوں پہ ہمارا ایمان نہیں تو پھر ہم کیا؟ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر ہمارے ایمان کے اندر نقصان ہے اور ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ اور یہ عقیدہ آئیں گے کتنے؟ 39 جس کو 39 کہتے ہیں، 49 یہ سارے عقیدے ہیں، اور ان عقیدوں پہ ہمیں یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل نہ پید تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ یعنی کہ پورا جہان، پوری دنیا، ساری کی ساری کائنات پہلے پیدا نہیں تھی، نہیں بنی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو۔ دوسرا عقیدہ، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ٹھیک ہے؟ عقیدہ نمبر 2 ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کوئی نہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کی نہ بیوی ہے، نہ کوئی اس کے مقابل کا ہے، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یعنی کہ وہ سب سے الگ ہے، وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ اس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا۔ اور عقیدہ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ نمبر 3 ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ نمبر 4، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، وہ سب سے نرالا یعنی الگ قسم کا، نرالا یعنی کہ سب سے الگ ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے عالم سے باہر، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر یعنی کہ وہ ہر چیز اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا نہیں کرتے، وہ سب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، اس کا کلام یعنی بات کرتا ہے، اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے، جیسے ہم کلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کا کلام ایسا نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ وہی پوجنے کے قابل ہے، یعنی کہ اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی ساجی نہیں، ساجی جس کو کہتے ہیں نا پارٹنر، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اکیلا ہے، صرف اسی کو پوجا جائے گا، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اپنے بندوں پر مہربان ہے، مہربان رحم کرنے والا بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، عیب یعنی غلطیوں سے، سب چیزوں سے، سب عیبوں سے، سب کمیوں سے پاک ہے۔ وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کوئی کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ اس چیز پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، یعنی کہ زبردست، سخت پکڑ کرنے والا، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، یعنی کہ وہ گھاٹا بھی دے سکتا ہے، وہ کسی کو فائدہ بھی دے سکتا ہے، کسی کو زیادہ پیسے بھی دے سکتا ہے، کسی کو کم بھی دے سکتا ہے، کسی کو جھونپڑی میں رکھ سکتا ہے، کسی کو محلوں کے اندر رکھ سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، پست کرنا یعنی نیچے گرانا، جس کو چاہے نیچے گرا دے اور جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، تحمل برداشت کرنے والا، یعنی کہ بندوں کے گناہوں کو اور بندوں کی ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ خدمت اور عبادت کی قدردانی کرنے والا ہے، ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کو قبول کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ دعا کو قبول کرنے والا ہے، یعنی وہی دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ سمائی والا ہے، برداشت والا ہے، وہ سب
وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں۔ حاکم کہتے ہیں حکم چلانے والا، یعنی کہ وہ سب پر حکم چلا سکتا ہے، کوئی اللہ پر حکم نہیں چلا سکتا۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، حکمت والا ہے۔ وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، قیامت میں بھی وہ پھر پیدا کرے گا۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے، گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہے اس کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے۔ جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بغیر اس کے حکم کے پتا نہیں ہل سکتا، اللہ جب تک حکم نہ دے جب تک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ نہ وہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، وہ پوری دنیا کی حفاظت کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے۔ وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے، یعنی کہ غیب کی خبروں کو جاننے والا ہے۔ ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کو سب علم ہے، عالم الغیب ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ جتنی بھی اچھائیاں اور صفتیں ہیں، عادتیں ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی، اس کی کوئی بھی صفت کبھی جا نہیں سکتی، وہ جیسی صفت ہیں وہ ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی۔ صفت کہتے ہیں عادت کو۔ عقیدہ نمبر 7، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن و حدیث میں بعضی جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے خود قرید کیے اس طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، بنا کھودے اور کھریدے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کی اندر کی چیزوں کو، کیا وہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا، ان سب چیزوں سے ہم کیا ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن ہم اس پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور برحق ہے، اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سمجھ میں آ جاوے۔ عقیدہ نمبر 8، عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے۔ عالم میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے اللہ اس کو پہلے سے جانتا ہے، اور اپنے جاننے والے کے، اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اپنے جیسا وہ جانتا ہے اسی کے حساب سے اس کو کر دیتا ہے۔ تقدیر اس کے نام ہے اور بری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ بہت سے بھید ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، سمجھ اور ارادہ دیا، یعنی کہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے اور سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے اور ارادہ دیا ہے، جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے۔ اب اللہ نے ہمیں کیا دے دیا، اختیار، اجازت دے دی، تمہاری مرضی تم اچھے کام کرو، تمہاری مرضی تم برے کام کرو، یہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے۔ مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، بندوں کو کسی کام کرنے کی قدرت نہیں ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، اور جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتلانے آئے اور سب گناہوں سے پاک ہیں، گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے، یعنی کہ جیسی پہلے نبیوں نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں وہ ساری مشکلیں اللہ نے ظاہر کر دی، بتا دی، ان کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور علیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ عقیدہ نمبر 13، یہ جتنے پیغمبروں کے نام ہیں سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں
ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جتنے اللہ نے اپنے نبی بھیجے ان پر ہمارا ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 14، پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے، سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں، جتنے جن اور جتنے آدمی قیامت تک ہوں گے اللہ کے رسول ہمارے نبی سب کے پیغمبر ہیں، سب کے نبی ہیں۔ عقیدہ نمبر 15، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جاگنے میں جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس میں اور وہاں سے 7ویں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا پہنچایا، یعنی کہ جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر 7ویں آسمان اور پھر جہاں تک اللہ نے ہمارے نبی کو پہنچایا اپنے قدرت سے پہنچایا اور پھر مکے میں پہنچا دیا، اسے معراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ بہت سے کام اس کے حوالے ہیں اور کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، کوئی اللہ کے خلاف نہیں کر سکتے۔ جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں، اور ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یاد کر لینا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ کتنے ہوئے؟ 4 فرشتے۔ یہ 4 فرشتے بڑے ہیں اور مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے بنائی ہے اور وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ اللہ نے جنوں کو کیسے بنایا؟ آگ سے، اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے، جو بھی سب سے زیادہ شریر ہے، شریر یعنی شرارت اور دنگا مستی کرنے والا اور بندوں کو اللہ سے توڑنے والا، وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ یہ کتنے ہوئے؟ 16۔ اب باقی جتنے ہیں وہ انشاءاللہ کل آپ کو بتائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سنک رہے ہیں، غور سے سنو اور اس سے سبق حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ چلو، اللہ